اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، وہ ہرگز مومن نہیں۔ دھوکہ کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، حقیقت میں وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس بات کی سمجھ بھی نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بات پر کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کا بیان چل رہا تھا، سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر چل رہی تھی۔ تو اب سے پہلے آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اور متقین کے حالات کو بیان کیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت کو بیان کیا کہ کچھ منافق جو حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اپنی زبان سے کہتے ہیں، ظاہراً کہتے ہیں، لیکن دل میں منافقت رکھتے ہیں، دل میں ایمان کو نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ صرف اور صرف الفاظ سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور باطنی طور پر اور دل میں وہ کفر رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ دھوکہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ایمان والوں سے۔ تو وہ جو زبان سے اسلام کو ظاہر کرتے تھے حقیقت میں ایمان والے نہیں تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے وہ اللہ سے اور ایمان والوں سے دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو وہ دھوکہ کر نہیں سکتے، اس بات کا ان کو بھی علم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنی ظاہری جو حالت ہے اس کے اعتبار سے، وہ اپنے ظاہری حال کے اعتبار سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیں گے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں جو کر رہے ہیں صرف اور صرف زبانی دعویٰ ہے ان کا، حقیقت میں یہ ایمان والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کر دیا۔ تو ایک یہ بات کہ اگر ایمان والوں کو دھوکہ دیا جائے، ایمان والوں سے فراڈ کیا جائے، ایمان والوں سے مکر کیا جائے، تو یہ گویا اس کو تعبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ دینے کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا چاہے کوئی کتنا ہی سمجھدار، عقل مند ہو، اپنے آپ کو بہت چالاک اور چکنا سمجھتا ہو، اور وہ اپنے آپ کو چالاک اور ہوشیار سمجھ کر دھوکہ دے رہا ہو مسلمانوں کو، کسی بھی انسان کو، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اس بات کی اس کو سمجھ نہیں ہے۔ منافقین کا حالت یہی بیان کر دیا، وہ کتنا اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم چالاک ہیں، ہم ہوشیار ہیں، نبی کے پاس مجلس میں بیٹھ جاتے، صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے تو ہم کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ اپنے آقاؤں کے پاس چلے جاتے، مشرکین مکہ کے ساتھ جب پاس چلے جاتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما آگے یہ بات آ جائے گی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ مذاق اپنے ساتھ ہی کر رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں کر رہے۔ تو یہی حال ہر ایک انسان کا ہے کہ جو انسان اپنی اصولی زندگی سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ مکر و فریب، دھوکہ دہی چل رہی ہے، تو وہ کسی کے ساتھ نہیں، وہ صرف اور صرف اپنے ساتھ ہی دھوکہ اور فریب ہے۔ اس کا انجام انسان کو خود بھگتنا پڑتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کسی کو دھوکہ انسان نہیں دے سکتا۔